بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی یہ ویڈیو پریویس ویڈیو کی کنٹینیوٹی ہے۔ جیسا کہ پریویس ویڈیو جس میں ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ اذان کے سننے پہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کیا انعامات اور کیا ہمیں اجر و ثواب عنایت فرماتے ہیں۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو ابھی اس ویڈیو لنک پہ کلک کریں اور اس شارٹ ویڈیو کو بھی دیکھ لیں تاکہ آپ کو اس ویڈیو کی بیٹر انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی۔ اس ویڈیو سے ریلیٹڈ مجھ سے کچھ کویسچنز کیے گئے تو میں نے سوچا کہ اس ویڈیو میں اس کو ہم کور کر لیں گے۔ بائی دا وے، آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی بھی کویسچن آئے تو آپ جو کمنٹ سیکشن ہے ویڈیو سے ریلیٹڈ اس میں لکھا کریں تاکہ آپ کو جو ہے وہ کوشش کی جائے کہ پراپر آنسر وہیں پہ دیا جائے۔ اس کا بینیفٹ یہ ہوگا کہ جن لوگوں کے ذہن میں یہ کویسچن ہوتا ہے وہ سب کو سمجھنے اور دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے۔ انسٹیڈ آف کہ آپ مجھے پرائیویٹلی کوئی میسج کریں تو آپ جو ہے کمنٹ سیکشن میں لکھ دیا کریں اور وہاں پہ جو ہے آنسر دینے کی پوری کوشش کی جائے گی انشاءاللہ۔ اس ویڈیو میں ہم نے یہ کور کیا تھا کہ اذان کے جو کلمات ہیں ان کا جواب ہم نے کس الفاظ سے دینا ہے۔ تو اس میں یہ کویسچن ہوا تھا کہ جو فجر کی اذان ہوتی ہے اس میں جو ایک کلمہ ہے الصلاۃ خیر من النوم وہ کہا جاتا ہے، تو الصلاۃ خیر من النوم کا جواب بھی ہم الصلاۃ خیر من النوم ہی سے دیں گے۔ پھر جو اقامت کہی جاتی ہے جو کہ نماز کے لیے کہی جاتی ہے تو اس کے بھی جو الفاظ ہوتے ہیں ان کا سیم ویسے ہی رپلائی کیا جاتا ہے، ویسے ہی جواب دیا جاتا ہے۔ تو اس میں ایک جو چیز کا اضافہ ہوتا ہے، ایک کلمے کا اضافہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے قد قامت الصلاۃ۔ تو قد قامت الصلاۃ کا جواب ہے وہ ہم دیں گے اقامہ اللہ و ادامہ۔ ٹھیک ہے، یہ دو چیزیں جو تھی اس پریویس ویڈیو میں سے ریلیٹڈ تھی۔ آج ہم یہ بات کریں گے کہ جو اذان ہونے کے بعد دعا ہے وہ ہمیں کیا کرنی چاہیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو کہ مسلم اور بخاری دونوں کے ریفرنس میں نے ڈسکرپشن میں لکھی ہے۔ آپ کو کوئی بھی چیز ان ڈیٹیل سمجھنی ہو، دیکھنی ہو تو آپ ڈسکرپشن پہ کلک کیا کریں، اس میں میں نے جو ہے وہ جو احادیث کا اردو ترجمہ ہے ود ریفرنس نمبر وہ لکھا ہوا ہے، تو آپ اسے سمجھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں اور یاد کر سکتے ہیں۔ تو آج ہم جس چیز پہ بات کریں گے وہ یہ ہے کہ اذان کے بعد دعا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص اذان سن لے پھر اس کے بعد ضروری ہے کہ وہ مجھ پر درود بھیجے۔ درود بھیجنے سے مطلب ہے اللہم صلی علی محمد مکمل پڑھا جائے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص مجھ پہ ایک دفعہ درود بھیجتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ 10 مرتبہ رحمت فرماتے ہیں۔ پھر دوسری حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بخاری شریف کی حدیث ہے کہ درود کے بعد آپ کو ایک جو اذان کے بعد کی دعا ہے وہ ضرور پڑھنی چاہیے۔ وہ دعا یہ ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته۔ اس کا اردو ترجمہ وہ میں نے ڈسکرپشن میں لکھ دی ہے، آپ اس کو ضرور پڑھیں، پھر آپ کو جو ہے اس کی بیٹر انڈرسٹینڈنگ ہوگی کہ ہم دعا کیا کر رہے ہیں۔ دعا میں دو چیزیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے نماز اذان کے بعد یہ جب دعا کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اجر و ثواب میں ہمیں بہت سا ریوارڈ دینے والے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس میں ایک لفظ آیا ہے وسیلہ۔ وسیلہ ایک جو ہے وسیلہ سے متعلق محدثین نے یہ لکھا ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنت کا ایک اعلیٰ مقام ہے، جنت کا ایک بہت ہی اہم مقام ہے جو کہ بہت ہی برکت والا ہے، جو کہ کسی بنی نوع انسان کو اس کی ایکسیس نہیں ہوگی، وہ صرف ایک شخص کو ہی دیا جائے گا، وہ ہے ہمارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ مقام جو وسیلہ ہے اس کا نام ہے، یہ ان کو دیا جائے گا۔ پھر دوسرا اس دعا میں یہ کہا گیا ہے مقام محمود۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص مجھ پہ درود بھیجے گا پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھے گا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ میری اس سے ملاقات ہوگی، اس کو شفاعت ملے گی، اور وہ کس جگہ پہ ملے گی؟ وہ مقام محمود ہے۔ تو مقام محمود پر اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کھڑے ہوں گے
اور تمام انبیاء کرام اور تمام بنی نوع انسان جو ہے وہ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت کو دیکھتے ہوں گے، اور اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لوگوں کی شفاعت کریں گے۔ تو ہمیں یہ دیکھیں، یہ ایک ایسا امپورٹنٹ اور ایک بہت ہی اہم ہماری زندگی کا ایک جز ہے کہ اگر ہم 5 دفعہ دن میں اذان کو سنتے ہیں، اس کے بعد ہم یہ دعا کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالی ہمیں بہشت میں بھی داخل کریں گے، اور بہشت میں بھی اعلیٰ مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی ہمیں نصیب ہوگی۔ دیکھیں، یہ ایک بہت ہی اہم عمل ہے۔ اگر ہم ہر روز 5 دفعہ اذان سن کے یہ عمل کرتے ہیں تو ہمیں یہ جنت کی بشارت دی جا رہی ہے، اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی بھی بشارت دی جا رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کو ہمیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے، اور مزید اس پہ جو ہے فوکس کرنا چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ اور اذان جو ہے وہ آپ کو بھلائی کی طرف بلاتی ہے۔ سننے کے بعد ہمیں درود شریف پڑھنا چاہیے۔ پھر یہ جو ایک دعا ہے، اور بھی دعائیں ہیں لیکن یہ ایک چھوٹی سی دعا ہے، اس کو آپ ضرور یاد کریں اور اس کا ترجمہ ضرور پڑھیں، اور اس کی جو اہمیت ہے وہ بھی آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس دعا پڑھنے سے ہمارے لیے کیا فضل اور کیا ہمارے لیے برکات ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس کو آج سے ہی اپنی زندگی میں شامل کریں گے، اس پہ عمل کریں گے، اور اس کے برکات اور جو اس کے فضائل ہیں وہ ہم ضرور اس سے حاصل کریں گے۔ We will meet until another video۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔